اچھا، جس نے قربانی کی بہت بڑی بات ہے، اور اللہ اس کی قربانی قبول فرمائے، تو قربانی کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے، جب جانور ذبح ہو جائے تو گوشت کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ گوشت کو کن حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے کیا فرمائے گا، گوشت کن کن کو دینا زیادہ ثواب ہے، اور قربانی کی کھال کے حوالے سے کھالیں کس کو دینی چاہیے؟ کیونکہ جب یہ عید الاضحیٰ کا وقت آتا ہے، دن آتے ہیں، تو پہلے ہی لوگ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی قربانی کی کھالیں ہمیں دیں، ان کو دیں، ان کو دیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے جو قربانی واجب فرمائی ہے نا، جی جی، اس میں رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک بڑی واضح چیز ارشاد فرمائی، جی فرمایا لن ینال اللہ لحومها ٹھیک ہے، ولا دماؤها جی ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا اللہ کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت چاہیے، جی، اللہ نہ تمہاری قربانیوں کا خون چاہیے، اللہ اللہ، اللہ تو تمہارے دلوں کی نیتیں دیکھتا ہے واہ واہ، سبحان کہ اللہ، کس جذبے کے ساتھ، جی جی، کس تقوی کے ساتھ میری بارگاہ میں قربانی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، قربانی کا گوشت بعد میں تقسیم کرتے ہیں، جی پہلے قربانی کرنے سے پہلے ایک اہم جو توجہ ہے وہ جی 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 اگر کسی شخص نے اس نیت سے قربانی کی جی، کہ گوشت آ جائے گا ٹھیک ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، دیکھو نا، یہ ان صرف لوگوں کے نیت لیے کا بھی ہی فرق ہے، جی جی، گوشت تو آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے، لیکن نیت نہیں گوشت کی ہونی چاہیے کہ میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں بچے رج کے کھان گے، مہینہ مہینہ فریج رکھ لاواں گے۔ اگر کوئی اسی نیت سے قربانی کرتا ہے جی تو جی قربانی نہیں ہوگی۔ جی، اور جو لوگ حصہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اجتماعی قربانی کرتے ہیں، جی مثلا بیل ہے یا اونٹ ہے، جی اس میں 7 حصے ڈالے جاتے ہیں، جی، اگر ان میں کسی شخص کی نیت یہ آ ہو کہ گوشت کی نیت کر لے وہ، تو باقی جو 6 ہیں ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اچھا اچھا، اس لیے بھی یہ مسئلہ دیکھنا ہے، بڑا لازمی ہے جی، کہ قربانی کو صرف تم اللہ کی رضا کے لیے رکھو، واہ 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 واہ، سبحان کوئی اللہ، اور نیت نہ ہو تمہاری، کیا اور جب بات تم پروردگار کی رضا کے لیے رکھو گے تو جی تمہیں جی روحانی جی، سکون بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، گوشت تو تمہارے حصے جو آنا ہے وہ آ ہی جانا ہے، جی جی، لیکن اس کی ٹھیک ہے، لالچ نہیں کرنی۔ جی جی، دیکھنا کیا ہے کہ پروردگار مجھ سے یہ قربانی قبول فرمائے۔ آمین، اللہ اکبر، اور اس کے حوالے سے دوسری بات اہم یہ جی کہ جی جو اجتماعی قربانی کی جاتی ہے، جی جی، یا ایک جانور میں لوگ 7 آدمی شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بھینس ہے یا گائے ہے یا اونٹ ہے، جی تو ان کے لیے خاص مسئلہ ہے کہ وہ جب گوشت بن جائے نا سارے جانور کا، ٹھیک ہے، تو وہ احتیاط کریں۔ جی وہ احتیاط کیا کریں کہ 7 حصے برابر کے تول ناپ کر تقسیم کریں، اچھا، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اندازے سے نہیں ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے، کہ اگر ایک طرح کے مثلا برتن پڑے ہوئے ہیں جی کہ وہ جی سارے بھر دو ایک طرح کے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنے بھی حصے دار ہیں وہ سب بیٹھ کر تول کر ٹھیک ہے، وزن کے برابر حساب سے جی وہ جی، گوشت تقسیم کریں، بہت اندازے اچھے، سے تقسیم بہت نہ اچھے، کریں۔ بہت اچھے، یہ تو تھا ان کا۔ اور اس کے بعد ہے کہ قربانی کسی آدمی نے کی ہے جی تو اس کے لیے اسے چاہیے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے، ٹھیک ہے، ایک حصہ خود کھائے۔ جی اور یہ بھی دیکھو کتنی کرم نوازی ہے امت مسلمہ پر سبحان حضور علیہ السلام کے صدقے میں جی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی امتیں قربانی کرتی تھیں، جی، ان کے طریقے مختلف تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی کوئی قربانیاں وہ گوشت نہیں کھا سکتے تھے، اچھا، وہ اپنی قربانیوں کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، اللہ اکبر، اور ان کی قربانیاں ایسے ہوتی تھی کہ قربانی کر کے جانور جو ہے وہ کھلی فضا میں رکھ دینا ہے، جی جی جی، اوپر سے آگ آتی تھی آسمان سے، اللہ اور اکبر، آگ آ کر اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، ہائے ہائے، ختم کر دیتی تھی۔ تو جس کی قربانی کو وہ جلا کر راکھ کر دیتی تھی آگ، یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اور کئیوں کی قربانی پر آگ نہیں پڑتی تھی، وہ سارے معاشرے میں ننگا ہو جاتا تھا جی کہ اس جی کی جی جی، قربانی قبول نہیں نہیں ہوئی، ہوئی۔ لیکن ٹھیک ہے، کتنا کرم ہے امت آہا، مسلمہ پر واہ واہ، سبحان کہ اللہ، جانور ذبح کرو، قبول خود بھی ہوئی کھاؤ، ہے تو اس کو پتہ ہے، کسی کو اور کو پتہ سبحان اللہ، نہیں ہے۔ بہت اچھے، اور دوسری بات کیا یہ بات ہے، قربانی بھی خود کر رہے ہیں جی، اور گوشت بھی خود کھا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کتنے سبحان، کرم ہے ہم پر کیا نبی بات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ سبحان اللہ، بے تو شک، اس لیے یہ کرم نوازیاں اگر حضور کے صدقے سے ہے نا، جی جی، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے مطابق ہم
قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کریں. ٹھیک ہے ایک حصہ اپنے لیے رکھیں, جی ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے رکھیں, دوستوں کے لیے, جی اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اور جو ذی الحج کا یہ عید کا دن ہے نا, جی 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 یہ دن, اس دن روزہ رکھنا حرام ہے, اللہ منع ہے. اکبر. جی جی ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس دن سارے لوگ اللہ کی میزبانی میں ہوتے ہیں. واہ دیکھو واہ. نا, جس کو سال بھر بیچارے ایسے بھی مفلوق الحال لوگ ہیں, مفلس ہیں, کہ سال بھر گوشت نہیں ملتا ان کو, جی 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 تو اب ایسا قربانی کر کے سارا گوشت فریز میں ڈال لیں تو بیچارے آپ کے ہمسائے یا غریب آدمی کدھر دیکھیں. جی تو بالکل. اس لیے ان کا حصہ لازمی رکھیں, بلکہ ان کو حصہ دیتے وقت ان کی عزت نفس کا بھی خیال بہت رکھیں. اچھے. ایسا نہیں کہ بس پھینکتے جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, ویسے ویسے. وہ تو بیچارے آتے ہیں تو بڑے احسن طریقے سے, بڑی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے بہت اچھے, ان بہت کو اچھے. پیش کریں گوشت. کیا بات ہے. تو یہ اسلام ایک قربانی ہے اس میں. سبحان. جی. دوسرا آپ کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں جی کہ جو شخص قربانی جس پر واجب ہے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے, جی اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر جی قربانی کرنے تک, جانور کی گردن پر چھری چلانے تک, ذبح کرنے تک, جی وہ یہ جو 10 دن ہے نا, ان میں اپنی حجامت نہ بنوائے, ٹھیک ہے. اپنے بال نہ تشروائے, ٹھیک ہے. نہ اپنے ناخن کاٹے. جی جی یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرنا چاہتا اور اس کے پاس قربانی کی طاقت بھی نہیں ہے, جی تو وہ شخص بھی اگر ایسا کر لے گا, اچھا. یعنی عید کی ذی الحج کی چاند رات سے لے کر, پہلی سے لے کر نماز عید ادا کرنے تک, ٹھیک ہے. اگر وہ ایسا کر لے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیروں ثواب عطا سبحان فرمائے. اللہ سبحان اللہ. دوسرا آپ نے پوچھا قربانی کی کھال کے حوالے سے. جی اصل بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی ہر چیز یا تو اپنے استعمال میں لائے, ٹھیک ہے. یا صدقہ کرے. اچھا. ہاں جی. جی ٹھیک ہے. پاس اس قربانی کے جانور کی جو رسیاں ہوتی ہیں نا, جی 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 وہ بھی صدقہ کرنا لازمی ہے, ٹھیک ہے. یا ان کی قیمت صدقہ کر دے. دوسری بات, قربانی کی کھال اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. جی وہ کیسے؟ اس کا مصلی بنا لے, اچھا اچھا. اس کا ڈول بنا لے, ٹھیک ہے. اس کا کوئی برتن یا مشکیزہ بنا لے, تو اس کو استعمال میں لانا جائز ہے, ٹھیک ہے. اپنے ذاتی استعمال میں. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کھال کو بیچ دیتے ہیں اور پیسے استعمال کر لیتے ہیں. یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کھال کو فروخت کر کے اس کے پیسے اپنے استعمال میں لانا یہ جائز نہیں. جی 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 صحیح ہے. کھال کو اپنے استعمال میں لا سکتے, جیسے کہ میں نے صورتیں عرض کی. جی 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 ٹھیک ہے. اور کھال کی قیمت اور کھال اپنے استعمال میں نہیں لانی, بالکل تو اس ٹھیک. کو صدقہ کرو. ٹھیک ہے. اب کن پر؟ مسکینوں پر, جی جو بیوہ ہیں, جی یتیم ہیں, جی اور غریب لوگ, ان پر صدقہ کرو. جی جی اور میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ قربانی کی کھالیں دینی مدارس کو دی جائیں. اچھا. دینی مدارس کو دینے میں آپ دوسروں کو بھی دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, جی جی آپ کا جو وہ صدقہ ہے وہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن دینی مدارس کو دینے میں آپ کو امید ہے کہ ڈبل ثواب ملے گا. واہ واہ اس کی سبحان. وجہ یہ ہے کہ دینی مدارس یہ دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں. جی آپ کا حصہ بھی ڈل جائے گا دین کی اشاعت میں, اور آپ کا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا. جی تو میں آپ بزم سیف کی وساطت سے اپنے ناظرین کو نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہوں. جی وہ یہ ہے کہ جہاں بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں, یہ سانگلہ ہل کی مشہور علمی درسگاہ جامعہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, جی محلہ احمد ٹون میں, یہاں ہمارے ہاں تقریباً 90 طلباء ماشاء اللہ دین کی مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جی جی شعبہ ناظرہ, شعبہ حفظ القرآن, شعبہ درس نظامی, شعبہ ترجمہ تفسیر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور 7-8 اساتذہ کرام ان جی. بچوں کو تعلیم و تربیت فراہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ اور ان بچوں کو 3 وقت کا کھانا بھی مہیا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. فی سبیل اللہ. فی سبیل. کوئی جی. اس مد میں نہ تعلیم و تربیت کی مد میں, جی نہ ہی بچوں کے کھانے اور رہائش کی مد میں ٹھیک 1 ہے. روپیہ بھی فیس نہیں لی جاتی. ٹھیک ہے. یہ سب فی سبیل اللہ کام کیا جا رہا ہے. تو میری آپ ناظرین سے اور سامعین سے گزارش ہے کہ اپنی قربانی کی کھالیں ہی نہیں بلکہ اپنے دیگر عطیات, زکوٰۃ, صدقات
وہ بھی جامعہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے طلباء کو پیش کریں۔ بہت اچھا۔ اور ایک اہم بات وہ یہ کہ آج سے چند سال پہلے سے لے کر اب تک قربانی کی کھالیں مدارس کو ملتی ہیں، اور ہمارے ادارے کو بھی احباب قربانی کی کھالیں دیتے ہیں۔ جی جی، وہ تو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قربانی کی کھال کا آگے ریٹ جو ہے اس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ پچھلی دفعہ تو کہتے ہیں کہ بہت ہی سستا ریٹ تھا، یہاں تک پہلے میں عرض کرتا ہوں جی کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کی کھالیں مدارس کو جمع ہوتی تھیں تو ان کے 5-6 ماہ کا جو بجٹ ہے نا اس میں سہارا مل جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب تو 1-2 ماہ کا بھی سہارا نہیں ملتا، مالی مشکلات ہوتی ہیں، تو اس لیے قربانی آپ نے ہزاروں روپے کی خریدی ہے، جی 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 جی، تو کیا اچھا ہو، مشورہ ہے، کیا اچھا ہو کہ آپ قربانی کی کھال بھی شاپر میں ڈالیں، کیا بات ہے، اور اپنے حیثیت کے مطابق 500-1000 روپیہ وہ بھی دینی ادارے کی خدمت بہت کریں۔ اچھے، بہت اچھے، آپ کے 500-1000 روپے سے کوئی فرق نہیں آپ کو پڑے گا، جی جی جی، لیکن اس طرح جب لوگ اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر جس طرح کھالیں دیتے ہیں، اسی طرح 500-1000 روپیہ دینی اداروں کو دیں گے جی تو جی، انشاءاللہ العزیز وہ دینی اداروں کی مشکلات کم ہوں گی بہت اچھے، جو موجودہ صورتحال کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ بہت اچھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی بہت بہت شکریہ جی، آپ نے بہت سارے جو ایسے مسئلے مسائل تھے کہ جو سوال تھے ذہن میں، تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کافی سوالوں کے جو جواب مل گئے۔ بہت بہت شکریہ جی آپ الحمدللہ کا، رب بڑی العالمین، مہربانی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی مہربانی، شکریہ جی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو کافی سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ جو احباب قربانی کرتے ہیں اللہ ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو نہیں کر سکے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نوازے، ایک نہیں 2 4 5 قربانیاں کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور قربانی کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، ثواب کی خاطر کرنی ہے، نہ کہ جو بالخصوص نمائش کے لیے کرنی ہے، دکھاوے کے لیے کرنی ہے۔ جیسا کہ استاد محترم فرمایا کہ ذرا سا بھی شک آ جائے، ذرا سا بھی خیال آ جائے کہ شہرت کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی عزت کے لیے کر رہا ہوں تو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو قربانی کریں، اور جب گوشت کی باری آئے تو ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جن لوگوں نے قربانی نہیں کی۔ کچھ ایسے بھی گھر ہوتے ہیں جہاں پر عید الاضحیٰ آئے تو پہلے سے ہی بازار سے گوشت لا کر رکھ دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کسی نے ہمیں دینا ہے یا نہیں دینا۔ تو میری گزارش ہے جو قربانی کریں، قربانی کرتے وقت یہ بھی ذہن رکھیں کہ کس کس نے قربانی نہیں کی تو ان تک جو ہے گوشت کا حصہ ضرور پہنچائیں۔ تو بالخصوص جیسا کہ استاد محترم نے بات کی کہ قربانی کی کھالیں افضل ترین صدقہ جو ہے وہ بالخصوص جہاں پہ مدارس ہیں، بچے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، دینی حوالے سے پڑھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ مدارس کو نوازیں، قربانی کی کھالیں دیں، اور جتنا ہو سکے بالخصوص اپنی پاکٹ سے، جیب سے استطاعت کے مطابق ہدیہ بھی پیش کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کی جو نشست ہے کافی سوالوں کے جواب ملے ہوں گے، تو میں نے کوشش کرنی ہے کہ سبھی سوالوں کو علیحدہ کر کے پیش کروں۔ تو جس کے پاس پہلا آئے وہ کوشش کرے دوسرا تلاش کرے، دوسرا آئے تو پہلا تلاش کرے، یعنی کہ جو کوشش کروں گا کہ چھوٹی مختصر جو نشست ہے وہ رکھوں تاکہ آسانی سے کلپ جو ہے وہ ویڈیو جو ہے لوگ سن سکیں۔ امید ہے ویسے کہ آج کا پیغام، آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو دوستوں میں لائک، کمنٹس، شیئر ضرور کیجئے تاکہ کسی نہ کسی تک پیغام پہنچ سکے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے نئے مہمان کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔